یہ ہے اجازی آفیشل، یہاں آپ کو حمد و نعت اور تقاریر دیکھنے کو ملے گی۔ دین تو سیاست کا ایک آن بان ہے، لیکن برے لوگ جو سیاست کرتے ہیں وہ برائی کی حد تک ہوتی ہے۔ ہندوستان پر 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی اور سب کے سب احناف تھے۔ جب انگریز یہاں آیا اور اس نے مسلط ہونا چاہا تو اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے لیے رکاوٹ جو ہے وہ احناف ہوں گے، کیونکہ ملک کا 90% حصہ اور باشندے وہ سب احناف تھے۔ انگریز کی آمد سے پہلے ہندوستان میں کوئی مشہور غیر مقلد نہیں ہوا ہے۔ انگریز نے 3-4 کام کیے، احمد رضا خان کو اور مولوی عبدالجبار دہلوی کو اور عبدالسمیع رامپوری کو کہا کہ تم فتویٰ دو کہ میلاد ضروری ہے، انگوٹھے چومنے چاہیے، قبروں سے استفاضہ یقینی ہے، مجاہدین نہیں مانتے ہیں، یہ کفار ہے۔ اور شمس الحق کو فرید پور سے اور نواب صدیق حسن خان کو قنوج سے اور میاں نذیر حسین کو دہلی سے کھڑا کیا کہ آپ کہے کہ ان کی نماز نہیں ہوتی، فاتحہ خلف الامام نہیں کرتے، امین بالجہر رفع دین نہیں کرتے، اور نیاز فتح پوری کو اور اسلم جیراج پوری کو اور عبداللہ بہل ان کو کھڑا کیا اور ان کو کہا کہ آپ کہے کہ حدیث سرے سے حجت ہی نہیں، یہ محدثین کا زبانی جمع خرچ ہے، عجمی سازش کا نتیجہ ہے۔ اور پھر غازی خان اور ڈاکٹر فضل الرحمان اور غلام محمد پرویز اور یہ لعنتی فرقہ عنایت اللہ مشرقی جیسے ملائنہ اور زنادقہ پیدا ہوئے۔ جب اس سے بھی کام نہیں بنا تو مرزا غلام احمد قادیانی کو کہا کہ آپ نبوت کا دعویٰ کریں، کیونکہ جہاد کو منسوخ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس نے کہا کہ اب جہاد کا وقت نہیں ہے، جو جہاد کا نام لے اس خبیث کو مت مانو، اور بخاری کی حدیث الٹا پلٹا کر کے وَيَذَعُ الْحَرْبَ وغیرہ کی۔ خیر، یاد رکھنا یہ چاروں فرقے ایک ہیں، اور ان کا مقصد اسلامی نظام کے نفاذ کو روکنا ہے۔ رضا خانی، پرویزی، مرزائی، غیر مقلد، جب تمہیں شعور آئے گا تو اس پر کام کرنا پڑے گا کہ انہوں نے ہمیں کہاں کہاں روکا ہے، اور آج تک وہی جاری ہے۔ آج جو مولانا محترم میدان میں تن و تنہا نظر آتے ہیں، اگرچہ اللہ نے کرامت ظاہر کی، اس وقت پورا پاکستان نہیں، پوری دنیا ان کے ساتھ ہو گئی۔ یہ اس لیے کہ یہ 4 فرقے اب بھی موجود ہیں۔ آپ بدعتی سے کہے، وہ کہے گا سب سے بڑے دشمن میرے یہ لوگ ہیں۔ آپ غیر مقلد سے کہے، آپ کہے سب سے بڑے منکر حدیث احناف ہے، جن کی زندگی احادیث سے گزرتی ہے، جن جیسے احادیث کے مسلم اور مسلم دنیا نے دیکھے نہیں۔ یہی مرزائی اور پرویزی ہے۔ سوال یہ غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، سب نے مجھے مان لیا الا الشیطان الاعمی رشید احمد الجنجوئی وذریتہ وہم ذریۃ البغایا۔ حضرت گنگوئی نابینا ہو گئے تو اس کو گالیاں دی، اور ان کے ماننے والوں کو رنڈی کے بچے کہا۔ غلام غوث صاحب نے اسمبلی میں مرزائیوں سے پوچھا تھا نا کہ یہ نبی ہے جو اتنی پاک زبان چلا رہا ہے؟ انہوں نے کہا سب ایک دوسرے کو گالیاں دیتے، کہا سب دیتے، وہ امت ہے، یہ تو نبوت کا دعوے دار ہے، یہ خر کا بچہ۔
یہ پاک زبان چلا رہا ہے. تو وجہ اس کی یہ تھی کہ مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی کا فتویٰ بہت بڑا تلوار تھا اور سمسام تھا. وہ رشید احمد گنگوئی کے خلاف دیکھو زیغ و زاغ احمد رضا خان کی. حضرت گنگوئی نے اس کو لکھا تھا کہ میں نے آپ کا جواب لکھا اور مجھ سے آئندہ سوال جواب نہ رکھے، میں تیرے جیسے خر دماغ کے لیے وقت نہیں رکھتا. او جو خان صاحب میں جو تکبر و ابلیس بھر گیا. تو یہ 4 فرقے دنیا میں ہمارے لیے رکاوٹ ہے. اور بدعتی ہمیشہ شکل علیحدہ ہوتی ہے، بنیاد ایک ہوتی ہے. کوئی قبر پرستوں کے عنوان سے ہے، کوئی ہم پر فقہ کے الزامات لگاتے، جبکہ قرآن میں ایک ہی علم کا حکم ہے، لیتفقہوا فی الدین. اور پیغمبر نے ہمیں زندگی ایک فضیلت بیان کی ہے، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. باقی محدث مفسر یہ سب بات کے الفاظ ہیں، یہ نبی کی زبان سے نہیں آئے. نبی کی زبان سے آئے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اور نبی نے کہا لو کان جریج فقیہا لاجاب امہ. کاش کہ جریج فقی ہوتا، سب کچھ تک کرامت تھی، ولی تھا، لیکن افسوس کہ اتنا فقہ بھی نہیں جانتا تھا جتنا زرولی جانتا ہے. میرا مطلب یہ کہ پیغمبر زندگی بھر فقہ و فقہا کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، اور یہ لوگ فقہ و فقہا کو شیطان کا جال اور دجال کا میقدہ اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ عبداللہ اور یہ سب روپڑیوں نے بیان کیے. جب یہ حالات پیش آئے تو ظاہر بات ہے اللہ رب العالمین نے جو اپنے خاص تکوینی نظام سے دارالعلوم دیوبند قائم کیا تھا، دارالعلوم دیوبند اور ان کے متبعین کا پوری دنیا میں دین کا تحفظ و دین کا تقدس قائم کرنا تھا. تو عبدالسمیع رامپوری کے رد میں البراہین القاطعہ لکھا گیا، اور احمد رضا خان کے رد میں بوارق الغیب وغیرہ جیسی کتابیں لائی گئی. غلام احمد پرویز کا تکفیر مسلم کی گئی کہ منکر حدیث کافر ہے، غلام احمد پرویز بھی اور مرزا بھی. لیکن ایسے میں 2 فرقوں سے ہماری بیٹ جلتی رہی. ایک بدعتیوں سے، مولانا اشرف علی صاحب کو اللہ رب العالمین نے، اور مولانا منظور نعمانی کو، اور ان سے پہلے مفتی مہدی حسن خان شاہ جہان پوری کو احمد رضا خان بریلوی کا تعاقب کرنے کا موقع دیا. سیف الجبار کا رد لکھا ہو، انوار ساتھیہ کا رد لکھا گیا، اور خان صاحب بریلوی کو سام الحرمین کا رد خود شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد نے لکھا، الشہاب الثاقب فی رد المسترق الکاذب. یہ وہ نفوس تھے جو زمین پر ملائک تھے اور علم کے سمندر تھے. یہ کیماڑی کا سمندر چھوٹا ہے اور ان کا علم و تقوی زیادہ ہے. یہ وہ باعمل لوگ تھے ہمارے جماعت کے، جن کے لیے ہمارا فخر اور شکر قیامت تک قائم دائم رہے گا. اس ماحول کو استاذ گرامی قدر فقیہ وقت محدث کبیر شارح البخاری و ترمذی مولانا محمد یوسف صاحب بنوری نے اپنے اس بحث کے ابتداء میں ایک عجیب انداز میں لکھا ہے. میں ہر سال دور حدیث کے طلباء کو فاتحہ امام پڑھاتے ہوئے وہ مقدمہ سناتا ہوں کہ مولانا کا سن لے کیا کہہ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ طالب نے اگر اس مقدمے کو سمجھ لیا نا تو سارے جہان کے اندر جو فاتحہ خلف الامام کے ابحاث ہے، شانور شاہ کی 2 کتابیں محقق مدقق فارسی اور عربی میں، اور
محقق الاثر شیخ المشائخ ہمارے شیخ و مرشد مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ کی 1444 صفحات پر مشتمل احسن الکلام سمجھنے میں بہت سہولت ہو جائے گی۔ میں بوڑھا ہو گیا اور بیمار بھی بہت زیادہ ہوں، پتہ نہیں کہ اس حدیث کے درس کو لیے اللہ نے مجھے ابھی تک رکھا ہے، اور اس کا بہت شکر و احسان ہے کہ میرے اوپر جو ذمہ ہوتا ہے میں اس میں کمی نہیں کر سکتا۔ گونا لنا رسا ہو نہ ہو اس میں کچھ اثر، میں نے تو درگزر نہ کی جو مجھ سے ہو سکا۔ اس لیے میرے بحث اور میرے درس اور میرے طریقہ کار سارے جہان سے علیحدہ ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ طالب کو بنیادی طور پر دشمنوں کا پتہ چلے، اور طالب یہ سمجھ لے کہ قبوریین کا اور منکرین حدیث کا اور دعوی نبوت کاذبہ کے ماننے والوں کا اور ان غیر مقلدوں کا ہم سے اختلاف فری نہیں ہے، اساسی ہے، اور انہوں نے ہماری حکومتیں روکے رکھی ہے۔ یہ کتنا عظیم چیلنج ہے کہ ہم کہتے ہیں 700 سال جو ہندوستان پر گزرے ہیں اس میں کوئی غیر مقلد دکھا دے مجھے، ایک غیر مقلد نہیں تھا۔ رافضی تھے، یہود تھے، نصرانی تھے، مجوسی تھے، غیر مقلد نہیں تھا، اور نہ بدعتی بریلوی تھا۔ کھولو، جوش آ گیا بہت زیادہ۔ تو یہ سارے بادشاہان، ان کے دارالافتاء، ان کی وزارت تعلیم، ان کے رعایا، ان کے وزراء و سفراء، ان کا ماحول اور معاشرہ، وہ سب حنفی تھے۔ جب حنفیت کو دنیا سے کمزور کرنا چاہا اور یہ 4 عناصر خبیثہ یہ پیدا کیے گئے، تو اس وقت سے لے کے آج تک اور قیامت تک اسلامی حکومت قائم نہیں ہوگی۔